فیصلہ کیا کہ آج زکریا کا کام تمام کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، تم اپنے اس محراب میں جس میں رہتی ہو اس میں جب تک رہو گے تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کہہ سکتا۔ زکریا علیہ السلام جس مکان میں رہتے تھے وہ کچا تھا، مٹی کا بنا ہوا گھر، اس کو قرآن نے محراب سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرے پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ بیٹا دیجیے، تو اسی محراب میں اللہ نے ان کو دعا کی قبولیت کی بشارت دی تھی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ادھر جانا نہیں زیادہ لمبا کام ہے۔ زکریا علیہ السلام انبیاء پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کو اوپر ملکوتیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان پر بشریت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء بشر ہیں، بے شر ہیں۔ انبیاء بشر ہیں لیکن بے شر ہیں۔ انبیاء پر جب ملکوتیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لی مع اللہ وقت اللہ یسعن فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اللہ سے ہمارا قرب ایسا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ اور کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی ہمارے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ شب خلوت میں دلبر کے ساتھ چل رہی ہے گفتگو، سوال آہستہ آہستہ، جواب آہستہ، اور جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ پھر بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں، بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ وہ موضوع بہت زبردست ہے، اسے جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کو بات بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام پڑھ رہے تھے نماز، گھیر لیا سبوں نے اور کہا کہ ان توڑ کے آج ان کو قتل کر۔ زکریا علیہ السلام پر اللہ کی حکمت کے تقاضا ہوا، بھول گئے کہ اللہ نے اس گھر میں ہماری حفاظت کا وعدہ کیا۔ بشریت کا غلبہ ہوا، خوف لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مٹی کی دیوار کو دھکا دے کر کے اور ہمیں قتل کر دے۔ سلام پھیر کے کہا اے زمین میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے راستہ دے دے۔ زمین فوراً پھٹ گئی، سرنگ بنی۔ زکریا علیہ السلام اس میں چلے تو ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک درخت کو حکم دیا ہے، درخت میں اللہ کا نبی ہوں میری حفاظت کر۔ درخت دو ٹکڑے ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام کو اپنی حصار میں، اپنی حفاظت میں لے لیا۔ دشمنوں نے اس محراب کو گرایا تو دیکھا کہ یہ تو ہے نہیں، لیکن راستہ بنا ہوا ہے، چلے جنگل میں پہنچے، یہاں تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ گرگٹان کو خدا نے زبان دی، کہا زکریا ہونا کا زکریا، یہاں ہے زکریا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جاہلوں میں مشہور ہے کہ جو گرگٹان کو مارے گا اس کو 7 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ یہی بڑے بڑے حاجی بننا چاہتے ہیں، ہاں ایک گرگٹان مار کر کے 7 حاجی بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں گرگٹان کو مارو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹان کافر ہے، اس نے ہمارے بھائی زکریا کے قتل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک روایت آتی ہے۔ بہرحال جو بات آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ دشمن اسلام، دشمن طاقتوں نے حضرت زکریا صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں نے اس درخت پر آرا چلانا شروع کر دیا۔
جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک پر احساس ہوا کہ آرا چل رہا ہے، یاد آیا خدا نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ، تو نے اپنے نبی زکریا کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا زکریا، اس گھاس اور پھوس کے چھپر میں ہم نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس پختہ درخت میں نہیں۔ گردن کٹوا لو ورنہ دفتر نبوت سے تمہارا نام کٹ دیا جائے۔ زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ دیکھو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، ہم آخری نبی، تم آخری امت، میرے بعد کوئی نہیں تو تمہارے بعد بھی کوئی نہیں۔ اس لیے تم کو سستا مال بتاتے ہیں، سستا طریقہ بتاتے ہیں۔ کیا سستا بتاتے ہیں؟ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، ایمان لانے کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو اور ہر گناہ چھوڑ دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن حلال کا کھاؤ۔ خوب بولو، سچ بولو، خوب دیکھو، غلط جگہ مت دیکھو، خوب سنو، غلط بات مت سنو، خوب چلو، غلط جگہ مت چلو، خوب سوچو، غلط بات مت سوچو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، سیدھا سچا راستہ، اس پر چلو، ادھر ادھر مت ہو جاؤ ورنہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ گے۔ مسلمان اے اسیر غم مسلمان، مسلمان اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا، زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا، چل وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ مہیلا کی جامع مسجد میں ہم اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، پروردگارا رب العالمین، جو کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما، انشاءاللہ ہر کوتاہی سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے سنت اور شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اسلام کی خاطر ہم اپنی جان و مال کا ہر نذرانہ، ہر قربانی دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ بس یہی ہے ہمارا پیغام۔ ہمارے شیخ و مرشد نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں گھس کر کے، جا کر کے ہم ذکر اللہ کے مجلس قائم کریں، چھوٹے چھوٹے مقامات پر چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کریں، اور غفلت جو مسلمانوں کا عمومی مزاج بن گیا ہے، غفلت، سماج کا سدھار، غفلت کا علاج ذکر اللہ ہے، جہالت کا علاج علم ہے، اور ہمارے سماج میں جو طرح طرح کی بدعنوانیاں آتی چلی جا رہی ہیں ان کو ہر لائن سے ان کی اصلاح کرنا، یہ وہ امانت ہے جو بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے۔ ہم گالی، گولی، فاقہ، مصیبت، بیماری، ہر چیز سہنے کو تیار ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بے شک۔ آؤ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے، مولانا معاف کیجیے گا، غلام رسول صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہی چمپا نگر کی مسجد تھی، یہی چمپا نگر کی مسجد تھی، اور میں مغرب کے بعد پہنچا تھا اور فجر تک رہا تھا، کسی نے مجھ کو پانی کے لیے نہیں پوچھا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ وہ وقت آج بھی مجھ کو یاد ہے، اور پھر وہی چمپا نگر کی مسجد تھی کہ اسی میں نے
بیان کیا اور نہ معلوم کتنے آدمی اسی چمپا نگر کے بیان. ہم پچھلے ماضی کی طرف جانا نہیں چاہتے، لیکن ہم اگر ہم بیان کریں کہ ہم نے اس راہ میں کیا کیا مشکلات اٹھائی ہوں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں، کیا کیا گالیاں سہی، تو ایک مستقل کتاب ہو جائے گی. لیکن ہم بیان نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ہم اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں، آپ کی تعریف نہیں سننا چاہتے. بہت خوب. اللہ ہم کو اللہ سے اجر لینا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. رازق ہمارا اللہ ہے. خدا عزت دینے پہ آئے گا تو کوئی ٹوپی والا میری عزت اتار نہیں سکتا، اسی کی عزت اتر نہیں سکتا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر آج ہندوستان کے 20,000 آدمی میرے پیچھے ہیں. الحمدللہ 20,000 آدمی ہمارے پیچھے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے وہ لوگ. ویسے ہندوستان میں لاکھوں لاکھ آدمی اس وقت ہماری پشت پر ہیں. اس میں لگ گیا 17 سال. 17 سال لگ گئے. بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کہنے کی ضرورت، ہم خود ہی چلے جائیں گے. تو میرا موضوع ہے، آپ بولیے بولیے، لیکن تھوڑا صبر کیجیے اور تھوڑا ہم کو بھی موقع دیجیے آرام کا. ہم آج کل ہماری واپسی ہے. ہم صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں یہاں بیٹھے ہوا ہمارا ہر بھائی، ہمارا ہر بیٹا، ہمارا ہر بچہ، واللہ میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج خدا کے باوجود کہتا ہوں، ہم تم سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے کوئی محبوب سے پیار کرتا ہے. آج تم ہاتھ اٹھا دو کہ انشاءاللہ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کے مشن کے لیے ہمیشہ جان مال کی قربانی دیں گے. بس اللہ تم کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. تم سب لوگوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ تمہاری ہر پریشانی کو، ہر آفت کو، بلا کو دور فرما کر پرسکون خوشگوار زندگی اللہ عطا. آمین. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات کافی لمبی تقریر ہو گئی، ذکر کی مجلس ہوگی اور پھر عشاء کی اذان ہوگی، فوراً نماز ہوگی. اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور شاعر، ہمارے بہت محبوب مرید جناب جمشید جوہر یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین نعت سنائیں گے. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، سننا چاہیں گے کہ نہیں؟ تقریر سے بھر گیا، اگر بھر گیا تو نہیں گئے. نہیں سننا چاہتے، نہیں سننا چاہتے، نہیں. ارے کہو ہاں 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 ہاں. ابھی نہیں. تھوڑی سی ایک بڑی خاص بات آ گئی ہے اتفاق سے. خاطر تھی تو میرے ذہن میں پہلے ہی سے، لیکن میں نے سوچا میرا یہ موضوع ختم ہو جائے تو پھر اس کو الگ سے چھیڑیں گے. اور ہمارے کچھ دوست بھی اشارہ کر رہے ہیں دور دور سے، تو ہم نے سوچا کہ بھائی کھچڑی میں پلاؤ نہیں ملانا ہے. تو ابھی بس ذکر کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی، عشاء کی نماز فوراً. اس کے بعد میں تھوڑی سی ایک گزارش بڑی اہم کروں گا موقع کی مناسبت سے، اور پھر جناب جمشید حسب وعدہ آپ کو 1 2 کیا کہا تھا؟ 4. اگر میں کہتا کہ 4 سے بڑا تم سب کو کل سنانا پڑے گا تو 25% بندہ بھاگ چکا ہوگا. کہا تھا میں نے کہ 4 نعتیں سنائیں گے، سب کو یاد، بہرے کو بھی یاد، بڑھوا کو بھی یاد. وہ 4 سنا دیں گے انشاءاللہ. آپ کو وہ 4 بہت اچھی نعتیں سنائیں گے. اس کے بعد پھر ہم سب لوگ اطمینان سے آرام سے رہیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، اور فجر کی نماز پڑھ کے فوراً مختصر سا ذکر ہوگا. آپ اپنے راستے اور ہم اپنے راستے. آپ ہمیں دعا دیں گے، ہم آپ کی دعاؤں کو لیتے ہوئے پھر اللہ کی راہ میں چل پڑیں گے. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے برکتوں سے سرفراز و مالا مال فرمائے. اور درخواست ہے پیارے میری جان یہ کہ تھوڑا انداز ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑا جذباتی بات کہہ دیا، اگر آپ لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچی ہو تو معاف کریں. ہم نے جو کچھ کہا بڑے اخلاص سے، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے کہا، بے شک، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے کہا. لیکن ہمارے کسی بچے کو، کسی بھائی کو برا لگا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دینا. ہم آخرت میں نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھائی کھڑا ہو میرا قدر ہو. اللہ معاف فرمائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی. پیارے دوستوں بزرگوں، بس تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رو ہو جائے، ہم جلدی فارغ کرتے ہیں. قبلہ رو ہو جائے، اس بچی کو اٹھا دیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول